نمبر 12 ہے. یہاں پر یہ کتاب ہے ہمارے عصر میں ایک مؤلف ہے عبداللہ یوسف الفدکی. شیخ عبداللہ یوسف فدکی یہ جو ہے قطیف کے رہنے والے یعنی ایک شیعہ مؤلف. ان کی کتاب ہے فدک بالماضی والحاضر، فدک ماضی میں اور عصر حاضر میں. یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے. یہ مصنف اس کتاب سے یہ جملے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ فدک کی جیوگرافی کے متعلق تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پتھر بہت ہے، وہ جو آتش فشاں والے پتھر ہوتے ہیں نا اس طرح کے پتھر بہت ہے. زمین اس کا جو ہے اس کا رنگ جو سیاہ ہے. اچھا پھر وہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ چشمے بہت زیادہ ہیں. وہی معروفۃ بخصوبۃ ارضها، تو اس کی زمین میں پانی بہت زیادہ ہے. وکثرۃ نخیلها وزروعها، وہ یہ معروف ہے جزیرۃ العرب میں. یہ اس کی سرزمین میں پانی بہت ہے اور نخل بہت زیادہ ہے اور اس میں کشتکار بہت زیادہ ہے، زراعت بہت ہے. وعینها الفوارہ التي تغطي معظم المدینہ سابقا، اور وہاں پہ چشمے ہوتے تھے سابق وہاں پہ چشمے ہوتے تھے، زمین سے پانی نکلتا تھا کہ پورے شہر کو یعنی مدینہ حائط جو بنا وہیں سے پانی آتا تھا. لیکن یہ التي یبست، لیکن اب وہ اکثر خشک ہو گئے ہیں. وجفت فی الوقت الحاضر، یہ چشمے اب حاضر وقت میں خشک ہو گئے. پھر وہ فرماتے ہیں ويقدر نخیل فدک بنخیل الکوفہ فی القرن السادس عشر، 1500s میں ٹھیک ہے. اس زمانے میں فدک کے جو نخلستان تھے اس زمانے میں جن لوگوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فدک میں جو نخلستان ہے جتنے کوفے میں نخلستان ہے، آپ پتہ کوفے میں تو نخل بہت زیادہ ہے. کوفے میں اتنے نخلستان ہیں ماشاءاللہ. عراق کے بھی اتنی پیداوار ہے، اتنی برکات ہے عراق کی سرزمین میں، ائمہ علیہ السلام کی سرزمین ہے، کہ کوئی حساب ہی نہیں. تو اس زمانے میں فدک میں جو نخل ہوتے تھے باغات ہوتے تھے جیسے کوفہ میں، اور کوفہ میں دجلہ فرات دونوں کوفے میں چلتے ہیں. وہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے، زمین بہت وہاں کی جو ہے زرخیز ہے، اور موسم بھی بڑا پیارا ہے، سارا سال وہاں پہ کشت ہوتی ہے. اس طرح ہوتا تھا فدک. وقد قدر عدد نخیلها قبل 60 عاما ب20,000 نخل، کہتے ہیں آج سے 60 سال پہلے وہاں پہ گنتی ہوئی کہ وہاں پہ کتنے کھجور کے درخت ہیں، تو 60,000 درختوں کی وہاں پہ جو ہے گنتی ہوئی، حساب ہوئی. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بھی شیعوں کی کتاب ہے الجرائح والخرائج، الجزء الثانی. یہ معجزات ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات. یہ جزء اول ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا ذکر ہے. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہاں پہ صفحہ نمبر 112 فتح فدک کے وقت جو معجزات صادر ہوئے تھے تو اس کی کہانی ہے. اب کبھی آپ اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو جبرائیل آیا ان کے پاس اور عرض کیا کہ آپ کو ایک سرزمین دکھانے چاہتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے، تو جبرائیل لے کے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت کم لمحے میں ہو گئے، انہوں نے دیکھا فدک وغیرہ سب دیکھ کے واپس آئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، فدک والے تسلیم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں چاہتے. تو یہاں پہ معجزہ کافی تفصیل سے لکھا ہے. اس کے بعد ان کا مصالحہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہمیں یہاں پہ آپ رہنے دیں، ہم آپ یہاں پہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، باغات وغیرہ چلانے دیں ہم آپ کو نصف مال دیتے ہیں اس کا. تو اس نصف مال پہ مصالحہ ہوا، تو وہاں سے اس کے پیداوار آتی تھی. وقد جاء اہل فدک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاطعهم على 24,000 دینار فی کل سنہ. تو ہر سال جو تھا اس کا 24,000 دینار ہوتا تھا. 24,000 دینار 24,000 دینار ہر سال اس کی پیداوار ہوتی تھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا فدک سے. اور وہ خود یہودی بھی لیتے تھے نا. 24,000 تو اپنے عادت وہ رکھتے تھے اور ان کے وکیل بھی ہوتے تھے. اب بتائیں گے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ کو وکلا تھے وہاں پہ. یہ 24,000 جو ہے بہت رقم ہے. 24,000 دینار، ہر دینار دیکھیں، ہر دینار جو ہے 4 گرام سونے سے زیادہ ہوتا ہے. 4.25 گرام سونا ہوتا ہے تقریباً. ہر دینار کتنا ہوتا ہے بھائی؟ ہر دینار میں آپ کو رف شیٹ آپ لے نکال دوں، بس یہاں پیپر پلیٹ پین چل.
یا حسین. دیکھیں 24,000 دینار سال میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. دینار، ہر دینار ہے یہ ضرب دے دیں 4.25 گرام سے کتنا سونا بنتا ہے؟ یہ تقریباً بنتا ہے عزیزو 102 kg سونا سال میں. 24,000 دینار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دینار تھا اس کی وزن کتنی ہے؟ وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، وہ 4 گرام سے زیادہ، 4.25 گرام کا وزن ہوتا تھا اس کا، ٹھیک ہے نا. یہ 4.25 گرام، اب میں رفلی بتاتا ہوں 4.25 گرام. اس زمانے میں جو ترازو ہوتے تھے اتنا ہمارے زمانے کی طرح تو اس طرح ایکوریٹ تو نہیں ہوتے تھے، تو سکے تو بچے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دینار موجود ہیں میوزیمز میں، مختلف ان کا اوزان آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس میں 4.5 گرام یا 4.38 ہوتا ہے بعض کا، مختلف اس کے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 102 kg سونا بنتا ہے. اب آج کے زمانے میں 101 گرام سونا جو ہے نا، آج ابھی جو آپ ٹوڈے 1 گرام سونا گولڈ جو ہے اس کی ریٹ ہے تقریباً $64. تو 1 kg سونا جو ہے کتنے کا ہے؟ 1 kg سونا جو ہے بلی 64,000 کا ہوگا نا، $64,000 کا ہوگا. تو 100 کلو سونا تقریباً بنتا ہے $6,400,000. تو یہ بہت بڑی جاگیر تھی کہ اس کے سال کا پیداوار، اس کا آدھا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آج کے زمانے کے پیسوں میں اگر اس کا شمار کیا جائے اس کے سونے کے روز تو $6 ملین بنتے ہیں. اور یہ ایک ناممکن چیز نہیں ہے کہ مثلا بہت سارے دنیا میں ایسے جائیدادیں ہیں کہ ان کی بہت سارے فارمز ہیں ان کے کہ مثلا پیداوار سال میں $6 ملین سے زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عمدہ ذریعہ معاش تھا. اور وہ اس کو انہوں نے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بخشا تھا، اور وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سب اس کے آمدنی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے اپنے اہل خانہ کا خرچ چلاتے تھے، اور بقیہ مسلمان و فقراء غرباء اور لوگوں کو ہدایہ دینا تھا، اور جنگیں ہوتی تھی ان کو فائنانس کرنا ہوتا تھا، اس سے کام چلاتے تھے اپنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی پیداوار تھی. تو کیونکہ یہ پیداوار بہت زیادہ تھی اس کی $6 ملین کا، لیکن میرے عزیزو یہ جو پیداوار تھی نا اس کی، اور حضرت اب بتائیں گے یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھی، اور انہوں نے اس کی پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا اختیار دیا تھا کہ ان کو مل جائے، کیونکہ وہ گھر کے سربراہ وہ ہیں، لیڈر وہ ہیں. لیکن جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو لازمی بات ہے ملکیت تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جس وقت چاہیں وہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی اگر وہ چاہتی تصرف کرتی تو وہ کر سکتی، لیکن ان کے احترام میں انہوں نے ترک کیا تھا کہ پیداوار سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے. تو یہ جو میں واقعہ بھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کئی کتابوں میں، کتاب بحار الانوار میں بھی ہے، کتاب المنتخب للطریحی میں بھی ہے، اور ایک اور مصادر میں بھی ہے. میں آپ کو اس کے واقعہ جو سنا رہا ہوں کتاب الکشکول فیما جرى على آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف المحدث الجلیل العلامہ سید حیدر ابن علی الحسینی الآملی. یہ میرے خیال میں 8ویں صدی کے یہ متوفا ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 203 میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. وروى مفضل ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ قال مولاي الصادق، کہ میرے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا لما ولی ابو بکر ابن ابی قحافہ، جب ابو بکر ابن ابی قحافہ کو حکومت ملی ہے، قال له عمر نے اس کو مشورہ دیا ان الناس عبید هذه الدنيا، عمر نے کہا کہ لوگ دنیا کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے کا بڑا، عمر نے کہا پیسے کا بڑا کردار ہے، پیسوں کا، سونا چاندی کا، اس کا بڑا امپورٹنس ہے سیاست میں، اور لوگ اسی کے گرد جمع ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں. اگر جہاں پہ کیش ہے، جہاں پہ پیسے ہیں، وہاں پہ عطایا مل رہی ہیں، ہدایا مل رہی ہیں، لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں. ان الناس عبید هذه الدنيا، لوگ بندے ہیں، غلام ہیں دنیا کے، لا يرون غیرها، لوگوں کو دنیا کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں. فامنع عن علي واهل بيته الخمس والفيئة،
تو کیونکہ خمس میں بھلے کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى کہ خمس جو ہے جو غنائم لیے جاتے ہیں جنگوں میں اور جو پیداوار ہوتی ہے اور بہت سارے مصادر ہیں ان کے، خمس جو ہے کس کو جائے گا؟ اللہ رسول اور ذو القربہ کو، اہل بیت علیہم السلام۔ خمس کو آپ اہل بیت سے کاٹ دیں، کیونکہ اگر ہم جتنے فتوحات کریں گے خمس ان کو دے دیں تو یہ تو پیسے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خمس ان کو نہ ملنا چاہیے۔ والفی، فی اور جو غنائم ملتے ہیں کفار سے ان سے بھی ان کو منع کریں۔ وفدکا، اور فدک بھی ان سے چھین لیں، فدک ان کے ہاتھ میں نہ رہنے دیں۔ فَإِنَّ شِيعَتَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ تَرَكُوا عَلِيًّا، علی علیہ السلام کے جو حمایتی لوگ ہیں، شیعتہ یعنی اس کے جو حمایتی ہیں، جب وہ سمجھ جائیں گے کہ اب علی علیہ السلام کو خمس نہیں ملے گا، غنائم میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ سب ابو بکر نے کاٹ دیا اور فدک بھی ان سے چھین لیا ہے، یہ سب چھوڑ جائیں گے، اس کے پارٹی کو یہ لوگ چھوڑ دیں، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ وَأَقْبَلُوا إِلَيْكَ، اور وہ سب تیرے پاس آ جائیں گے، رغبتاً فی الدنیا وَإِيثَارًا وَمُحَابَاتًا عَلَيْهَا، اور یہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے چاہت میں آپ کے سمت آ جائیں گے، اس کو آپ علی علیہ السلام سے کاٹ دیں۔ فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ، تو اس وقت ابو بکر نے کہا کہ ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، تو اس نے یہ سب کام کیا، خمس بھی کاٹ دیا، غنائم میں سے بھی ان کو حق کاٹ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے اموال تھے بشمول فدک وہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے چھین لیا۔ اچھا، کتاب کافی میں ایک روایت ہے میرے عزیزوں کہ فدک کہ ہمارے آقا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملاقات ہوئی تھی مہدی عباسی سے۔ مہدی عباسی کون ہے عزیزو؟ مہدی جو ہے یہ ہارون کا باپ ہے، ہارون الرشید جو ہے۔ خلفائے عباسی کا ترتیب یہ ہے میرے عزیزو، خلفائے عباسی کا ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا جو خلیفہ تھا الصفاح سنہ 132 میں اس کی بیعت ہو گئی، اور سنہ 135 میں کوفے میں وہ جہنم میں واصل ہوا۔ اس کے بعد ابو جعفر منصور الدوانقی، المنصور ہے، اس کی حکومت ہے سنہ 135 سے تقریباً اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ 156 تک اس کی حکومت ہے۔ یہ منصور ابو جعفر یہ دونوں بھائی تھے، اور صفا اس کا چھوٹا بھائی تھا، منصور بڑا بھائی تھا، کیونکہ ان کی جب فتح ہو گئی تو لوگوں نے جلدی کیا، صفاح سے اس لوگوں نے بیعت کیا، وَإِلَّا حق منصور کا بنتا، تو منصور خلیفہ بنا، اور یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کا نام عبداللہ ہے، دونوں کا، ان کے والد کا نام محمد ہے اور ان کے دادے کا نام علی ہے، اور یہ علی جو ہے بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن عباس کا بیٹا ہے علی، علی کا بیٹا ہے محمد، اور یہ منصور اور صفاح یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں۔ اور صفاح کے بعد جو شخص خلیفہ بنا ہے، صفاح کے بعد منصور کے بعد جو شخص خلیفہ بنا ہے وہ المہدی ہے، المہدی۔ یہ مہدی جو ہے اس کا لقب ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے محمد ہے، اصل نام کیا ہے؟ محمد، اور منصور کا نام تھا عبداللہ، تو یہ نام کیا ہے اس کا؟ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اور اسی شخص کے لیے مہدی کے لیے منصور جو ہے تبلیغ کرتا تھا کہ مہدی یہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں منصور کے زمانے میں بہت ساری تحریکیں چل رہی تھی مہدویت کے۔ نفس زکیہ جو تھا وہ بھی ایک فراڈی آدمی تھا، سادات بنی حسن میں سے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، اس کا نام بھی محمد ابن عبداللہ تھا، اس نے بھی مہدویت کا ادعا کیا تھا اور وہ امامت کا ادعا کیا تھا، اور اس نے بہت ستایا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا۔ اور مہدی جو تھا اس نے زبردستی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور اس کا نام ہے ہی عبداللہ، تو اس کا لقب بھی اس نے مہدی رکھ دیا، لقب بھی مہدی رکھ دیا، اور کیا مشہور کر دیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے کیا یہ مہدی ہے۔ اور احادیث جماعت عمریہ میں اس زمانے سے مشہور ہو گئی کہ کیا کہ جو مہدی آخر الزمان ہوگا اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اس کے والد کا نام پیغمبر کے والد کا نام کا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں پارٹی تھے نا مہدویت کی جھوٹے مدعی ایک ہی زمانے میں، ایک ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم، اور ایک ہے محمد ابن عبداللہ
ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں محمد ابن عبداللہ، تو اس لیے یہ احادیث جو ہم پھیل گئی، وہ ایک بار جماعت عمریہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے نا کہ جو مہدی ہے اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، تو اس کا اساس یہاں سے ہے، چونکہ یہ دونوں فراڈ تھے، دونوں فراڈیوں نے، اپوزیشن جو لیڈر تھا نفس زکیہ اور جو خلیفہ وقت تھا منصور، یہ دونوں آپس میں اسی بات پہ مصر تھے کہ مہدی ہمارا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ مہدی عباسی ہے. مہدی عباسی جو ہے اپنے والد کے بعد مہدی کو حکومت ملی ہے، اس کی حکومت ہے، حکومت مہدی نے حکومت کی سن 156 سے 169 تک 169 تک، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے بھائی ہادی خلیفہ ہوا ہے، بھائی اس کا ہادی زیادہ دیر خلیفہ نہیں رہا، 1-2 سال خلیفہ رہا. پھر ہادی کے بعد پھر مہدی کا بیٹا ہارون وہ خلیفہ بن گیا. ہارون بہت دیر، اس نے 20-21 سال حکومت کیا. اس کے بعد اس کا بیٹا مامون میں خلیفہ بنا، اس کا دوسرا بیٹا امین بغداد کا خلیفہ، ان آپس میں کئی سال جنگ لڑے. تو یہ مہدی عباسی اور حضرت امام کاظم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے. اس نے کہا تھا کہ مہدی نے کہا تھا کہ ہم بعض روایت میں ہے کہ اس نے اصرار کیا تھا کہ فدق ہم واپس کرنا چاہتا ہیں، آپ لے لیں، فدق لے لیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سب لوگوں کے مظالم ان کو واپس کرتے ہو، ان کے حقوق واپس کرتے ہو، ہمارا حق کیوں واپس نہیں کرتے؟ تو فدق کا انہوں نے مطالبہ کیا. تو اس نے پوچھا تھا فدق کیا، فدق کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فدق کے بہت وسیع حدود بتائے کہ کہاں سے کہاں تک ہے. تو کیا واقعا فدق کے مثلا یمن سے لے کر مصر تک ہے؟ اس طرح ہے. دیکھیں اس حدیث میں نقطے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فدق وہی گاؤں ہے، فدق وہی گاؤں ہے، کہاں پر ہے؟ جو شام میں ہے، جو خیبر کے قریب ہے. لیکن حکم یہ ہے اسلام میں کہ جو بھی علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ فدق کے لیے مخصوص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے آیہ، یہ ہے سورہ مبارکہ حشر میں، وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آواز سب کچھ چاہیے بھائی؟ یوٹیوب والے آیت یہ ہے. اب اس آیت کے متعلق میں مزید بات کروں گا آگے جا کر، ٹھیک ہے نا. آیت یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی سرزمین بغیر جنگ کی فتح ہو، وہ وہاں کے لوگ خود مسلمان ہو جائیں، بات مان لیں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتی ہے. کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں آواز صحیح ہے، تھینک یو سر. تو اس میں حکم یہ ہے کہ فدق تو ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے نا، وہ وسیع گاؤں ہے، باغات بہت ہیں، لیکن اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کہاں؟ قرآن کی روح سے. جو بھی علاقے کافر چھوڑ کے چلے جائیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنتی، خالص ملکیت، وہ کسی اس کی شریک شراکت نہیں ہوتی. تو وہ ان کے وفات کے بعد وہ میراث ہوتی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تو حدیث وہ جو ہے وہ ہمارے کتب میں بھی ہے، مخالفین کے کتب میں بھی ہے، وہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ربیع الابرار و نصوص الاخبار، تالیف محمود ابن عمر الزمخشری. یہ محمود ابن عمر الزمخشری تفسیر کشاف کے لکھنے والے، کتاب اساس البلاغہ، ان کے بہت مفصل فی النحو، بہت ہی نصابہ ہیں اور بہت ہی علامہ ہیں اور بہت عظیم القدر مفسر ہیں جماعت مخالفین کے. ان کا تعلق معتزلہ سے ہے، لیکن یہ شیعہ، آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ شیعہ نہیں ہے. بہرحال اب بعض جو حال کہتے ہیں کہ معتزلی شیعہ، یہ جاہل ہیں بھائی. یہ دیکھیں جماعت مخالفین کے علماء جو ہیں، اب مجھے جو بات لگی ہے نا کہ پاکستان میں جتنے عرب زبان میں جھوٹ کو مشہور کیا گیا نا، جھوٹی باتوں کو، اتنے پاکستان میں مشہور نہیں کیا گیا. پاکستان میں اب اردو طبقے میں وہ جھوٹی باتیں جو مشہور ہے عربوں میں کیونکہ وہاں پر شیعوں سے بہت ڈر ہے، یعنی کہ لوگ شیعہ نہ بن جائے نا. یہ مصر کی حکومت کو بہت شدید خوف ہے، یہ کیونکہ لوگ بہت شیعہ ہو رہے ہیں. اب سے نہیں،
کئی سالوں سے. تو سعودی حکومت کا بڑا ڈر ہے, یہ کویتی گورنمنٹ کا, یہ لوگوں کا بہت ڈر ہے, کیونکہ ان کے اپنے خاندانوں میں لوگ شیعہ ہو گئے. اب سعودی جو گورنمنٹ ہے, سعودی خاندان آل سعود جو, اس میں بہت سارے شہزادے شیعہ ہو گئے. بحرین وغیرہ ان کے اپنے شاہی خاندان میں بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے. تو وہاں پہ ان کو بہت ڈر ہے. تو اس لیے عرب زبان میں شیعوں کے خلاف تبلیغات بہت شدید ہیں. ٹی وی چینلز اتنے زیادہ ہیں, دن رات. وہ مولوی کو ادھر بٹایا, وہ جھوٹ کے سوا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. جب شیعوں کے خلاف یہ ان کے علماء بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ, فراڈ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. سچ کہتے ہیں تو یہ شیعوں کی تائید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اتنے مہنگے مہنگے ان کے پاس چینلز ہیں, یعنی ویل فنڈڈ ٹی وی چینل, سیٹلائٹ چینل. ہر چینل میں دیکھیں کہ سینکڑوں لاکھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف زبانوں میں, بالخصوص عربی زبان میں. تو وہاں پہ جھوٹ بہت مشہور ہے. لیکن اردو زبان میں مجھے جو ابھی جتنے میرے کنورسیشنز ہوئے ہیں لوگوں سے, تو اتنا ابھی جو ہے نا, اتنا اندازہ ہوا ہے کہ جو جھوٹ باتیں وہاں عربوں میں مشہور ہیں یا فارسی زبان میں مشہور کر دی ہیں سیٹلائٹ چینلز نے اور ان کے ویب سائٹس نے, اردو زبان میں وہ جھوٹ باتیں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہیں. بہرحال یہ زمخشری صاحب کی کتاب ہے ربیع الابرار, جزء اول. یہاں پر صفحہ نمبر 314 میں ملاحظہ فرمائیے, بلکہ 315 میں. کان الرشید یقول لموسیٰ بن جعفر, موسیٰ الکاظم الجعفر, رشید یعنی ہارون, یہ ہارون کے متعلق اس نے نقل کیا کہ ہارون نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا, یا ابا الحسن خذ فدک حتی اردها علی. عرض کیا کہ اے ابا الحسن علیہ السلام, فدک آپ لینا. ابا الحسن جو ہے نا, کنیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا, کنیا ہے امام کاظم علیہ السلام کا, کنیا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہاں کا, کنیا ہے حضرت امام ہادی علیہ السلام کا, اور ظاہراً حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کنیا میں سے بھی ایک کنیا ابو الحسن ہے. لیکن جب ہم ابو الحسن کہتے ہیں نا, بغیر کسی قید کے, احادیث میں اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ اس سے مراد حضرت امام کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں. ابو الحسن الماضی بھی کہتے ہیں, ان سے وہی مراد ہوتا ہے. ابو الحسن الاول بھی کہتے ہیں, ان سے بھی مراد کون ہوتا ہے؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام ہوتا ہے. اچھا, فیعبا, تو وہ کہتے تھے کہ فدک آپ لے, اٹھا کے لے جائیں. تو امام علیہ السلام ابا کرتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے. حتی الح علیہ, پھر اس نے اصرار کیا کہ فدک آپ لے لیں, ہم فدک آپ کو دے دیتے ہیں, آپ لے لیں فدک کو. فقال لا آخذها الا بحدودها, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فدک کو نہیں لیتا مگر کہ تم پورا اس کے حدود کے مطابق مجھے دے دو. قال وما حدودها, اس نے کہا کہ حدود فدق کے جو باؤنڈریز کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ ان حددتها لم تردها. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون, اگر میں تجھے فدق کے باؤنڈریز بتا دوں, فدق کے جو حدود ہے بتاؤں, تو فدق کبھی مجھے واپس نہیں کرے گا. تو اس نے کہا بحق جدک الا فعلت, اس نے کہا کہ تجھے تیرے جد کا واسطہ ہے, تو مجھے بتا, آپ مجھے بتا دیں کہ فدق کے باؤنڈریز کیا ہیں. قال اما الحد الاول فعدن, فرمایا کہ حد اول اس کا عدن ہے. عدن کہاں ہے؟ شہر یمن میں جو بالکل انڈین اوشین کے ساحل پر ہے, عدن ہے. فتغیر وجه الرشید, تو رشید کا جو ہے چہرہ جو چینج ہو گیا. وقال ہی, اس نے کہا کہ مزید. قال والحد الثاني سمرقند, فربد وجهه, تو اس کا چہرہ پھر بدل گیا. قال والحد الثالث افریقیہ, اور اس کا تیسرا باؤنڈری کہاں ہے؟ افریقہ. فسود وجهه, اس کا چہرہ بس اب تو پہلے تو چہرہ اس کا خاکستر ہو گیا تھا, گرے ہو گیا, اب چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو گیا ہارون کا. اس نے کہا مزید بتائیں. فرمایا والرابع سیف البحر مما یلی الخضر وارمینیہ, اور کہا چوتھی باؤنڈری کیا ہے؟ کیسپین سی. قال الرشید فلم يبقى لنا شيء, بلے فتحوا في مجلسی. ہارون نے کہا تو پھر ہماری بادشاہت کے لیے تو کچھ بچا نہیں, پھر آپ آ کے ہمارے تخت پہ ہی بیٹھ جائیں. تو اس نے کہا قد علمتک, انہوں نے فرمایا قد علمتک انی ان حددتها لم تردها. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں بتاؤں کہ فدق کے حدود کہاں ہیں تو آپ مجھے واپس نہیں کریں گے. تو اس میں ایک مجاز ہے میرے بھائی اس جملوں میں, ٹھیک ہے نا. جملے میں مجاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث ہم ہیں. اگر تم فدق واپس کرنا چاہتے ہو نا تو سارے مظالم صرف فدق کے تو نہیں ہیں, مظالم اس کے علاوہ ہیں. یہ جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں, جتنے علاقے ہیں لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں,
وہ خود راضی ہو گئے، تسلیم ہو گئے، وہ سب واپس کر دو، کیونکہ فدق کا جو حکم ہے وہ آیا ہے سورہ حشر کی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی. تو یہ علاقے بہت سارے علاقے ہیں جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو ملا ہے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، اور اس کے بعد کس کو ملے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کو ملے گا.